سورہ سبا رکوع نمبر 5 تلاوت. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. سورہ سبا رکوع نمبر 5 ترجمہ. کنز الایمان، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی، ان کے لیے دونا دوں یعنی کئی گنا صلہ ان کے عمل کا بدلہ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے. تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں پوچھتے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، تو ہمارا دوست ہے نہ وہ، بلکہ وہ جنوں کو پوچھتے تھے ان میں اکثر انہی پر یقین لائے تھے. تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے برے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا، اور ہم فرمائیں گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے. اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر ایک مرد کے تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا. اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہیں پڑھتے ہوں، نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا، اور ان سے اگلوں نے جھٹایا، اور یہ اس کے 10ویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا. پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا. سورہ سبا رکوع نمبر 5 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام کو یقین اور ایمان اور محبت اور چاہت کے ساتھ سننے والے خواتین و حضرات، اللہ کریم نے اس رکوع کے اندر جو چیز بیان کی ہے وہ یہ کہ لوگوں اپنی مال، اپنی اولاد کے اوپر یہ نہ سوچو کہ یہ تمہیں خدا تعالیٰ کے قریب کریں گے. کافروں کے مال، کافروں کی اولاد انہیں اللہ کے قریب نہیں کرے گی. الا من آمن وعمل صالحا، لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی ایمان والی اولاد بھی ان کے کام آئے گی، اور ایمان والی اولاد کے ایمان والے ماں باپ بھی ان کے کام آئیں گے، ان کو برکتیں ملیں گی. اور یہ قرآن مجید کی دوسری آیات کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے، اور یہاں پر بھی یہ بات الا من آمن وعمل صالحا کے استثناء نے ایمان والوں کو بتا دیا کہ تمہارے والدین کی طرف سے بھی، تمہارے آباء و اجداد کی طرف سے بھی کوئی نیک گزرا ہے تو اس کا فیض بھی تمہیں پہنچے گا، اور تمہاری اولادوں میں بھی جو نیک ہوگا تو اس کا بھی فیض تمہیں پہنچے گا. تو یہ جو شفاعت کا انکار ہے یہ انکار کافروں کی اولاد کا ہے اور کافروں کے ماں باپ کا ہے. اور انہوں نے بھی اگر نیکی کی، ایک بات بہت اہم ہے،
کافروں مشرکوں نے بھی اگر کوئی نیکی کی، اسپتال بنائے، پل بنائے، کوئی دوا ایجاد کی، کوئی سائنسی فائدہ دیا، نفع للناس کا کوئی کام بھی کیا، منافع للناس کی کوئی بھی انہوں نے انوینشن کی، کوئی بھی ایجاد کی، ان کے کام نہیں آئے گی. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ سمجھے کہ بڑا کام کیا، گلاب دیوی اسپتال بنا دی، بڑا کام کیا، لیڈی ریڈنگ اسپتال بن گئی، بڑا کام کیا، کنگ ایڈورڈ کالج بنا دیا، بڑا کام کر دیا. مشرکین کافروں کے نام پر جتنے بھی رفائی ادارے سمجھ رہے ہیں کہ مشرکوں اور کافروں کے نام کے اتنے بڑے بڑے ہسپتال، کیا اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول نہیں کرے گا؟ کچے دماغ نہ بنو. نیکی کی قبولیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. قیامت کے دن یہی تو حسرت آئے گی کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا کبیرہ گناہوں کا مرتکب مسلمان آئے گا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کے دل میں کوئی، دماغ میں کوئی شرک نہ تھا، کفر نہ تھا اور گستاخی بھی نہ تھی. رسالت پر ایمان، ایمانیات پر ایمان. یہ کلمہ پڑھنے والا آئے گا، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا آئے گا. کافر دیکھیں گے کہ میں زندگی بھر اپنا مال خرچ کرتا رہا، اسپتال بنائے، پل بنائے، سڑکیں بنائی، مریضوں کا علاج کیا، یہ صدقے وہ خیرات، یہ سارے کام میں کرتا رہا. یہ آیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے مگر اس کے پاس نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، برے کام یہ کرتا رہا، گناہ کبیرہ کرتا رہا. مگر کیا ہوا؟ اچانک رب کریم سے حکم آئے گا، لے جاؤ اس کو دوزخ میں. وہ کلمہ پڑھنے والا بھی دوزخ میں، لے جاؤ اس کو بھی دوزخ میں. تو وہ سوچے گا میں بھی دوزخ میں جا رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھنے والا بھی دوزخ میں جا رہا ہے، دونوں دوزخ میں اکٹھے ہو گئے. کچھ دن گزرے، اللہ کریم فرمائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو دوزخ سے نکال لاؤ. جی میں تو ایک شفاعت کی ایک حدیث شریف پڑھی، میں اکثر کبھی وہ حدیث شریف ذہن میں آتی ہے تو آنسو چھلک پڑتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک امتی 30,000 سال سے جہنم میں ہوگا، وفی روایت 10,000 سال سے جہنم میں جل رہا ہوگا. وہ مجھے پکارے گا، اسے کہیں یاد آئے گا کہ میرا کوئی نبی ہے، پکارے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے. تو جبریل مجھے آ کے بتائیں گے، میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، جبریل کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی آپ کو یاد کر رہا ہے، وہ دوزخ میں 10,000 سال سے ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بس پھر میں دوڑوں گا، مجھے پتا چلے گا تو میں دوڑوں گا اور میرا تہبند کھل جائے گا تو ایک ہاتھ سے تہبند بھی پکڑ لوں گا. حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ کیا وہ منظر ہوگا، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے اللہ کے رحمت والے رسول دوڑتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. تو میں دوزخ کے کنارے چلا جاؤں گا اور میں کہوں گا نکالو اس کو، کہاں ہے، لاؤ. وہ لایا جائے گا. اس وقت کافر دیکھیں گے، سوچیں گے کہ حضور کس کے لیے آئے. پتہ چلا یہ وہ بندہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار ان پر درود پڑھا تھا، بس، اور کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے مسلمان، تھا بڑا ہی گناہگار، کبیرہ خطا کار، بس ایک بار زندگی میں محبت سے ان پر درود پڑھا تھا. آج اس درود کی لاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھنے کے لیے خود تشریف لے آئے ہیں اور اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو اس وقت کافروں اور مشرکوں پہ بڑی حسرت آئے گی، کاش ہم نے اپنی مال پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے ان سارے کاموں پہ بھروسہ نہ کیا ہوتا، ہم نے رسول کے ساتھ کوئی نسبت جوڑی ہوتی تو آج ہمارا بھی کام بن گیا ہوتا. تو یہ جو بات ہے کہ قیامت والے دن کسی جو شفاعت ہے، اس شفاعت کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ کلمہ توحید و رسالت ہے، وہ اقرار شہادتین ہے. جو اقرار شہادتین ہے یہ بنیاد شفاعت ہے. یہ ہوگی تو شفاعت ہوگی، یہ نہیں ہوگی تو شفاعت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اپنے سینوں کو، اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.